الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ ابھی تک جتنے موضوعات پر آپ نے پروگرام کے اصل جو موضوع ہے اور اس دنیا کا جو لوگوں کے مسائل ہے جو انسان کی زندگی سے وابستہ ہے، اس پر آج جو یہ پروگرام آپ نے کیا، یہی وہ چیز ہے جس پر جتنی بھی اس وقت اس پروگرام کی تعریف کی جائے کم ہے۔ جادو کیا ہے؟ جادو وہ مخفی پر اسرار طاقت ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے اسے اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو دیا ہے۔ شیطان اس کا ماہر، بے حیائی اس کا زیور، گندگی غلاظت اس کی خوراک، بدعقیدی کی اس کی ابتدا، شرک اس کی انتہا۔ اس پر جتنا بھی کہا جائے، جتنی بھی اس کی اور اس کا انکار، اس کی حقیقت ایک مسلم انسان کا جیتا جاگتا گھر برباد کر دیتی ہے، ملک کے حالات کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ جو عام حالات جو عاملین بیان کرتے ہیں، یہ جادو کی شعبدہ بازیاں ہیں۔ جادو کی یہ وہ حقیقت نہیں ہے، یہ ایک شعبدہ ہے۔ اصل جو اس نے کام برباد کیا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے متواتر احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس جادو کا تذکرہ کیا ہے، اس سے روگردانی کرائی گئی ہے۔ اصل جو قرآن میں اگر جادو کا ذکر ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کو دو رشتے پسند ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کو ایمان پسند ہے، دوسرا میاں بیوی کا رشتہ پسند ہے۔ میاں بیوی پر جادو کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اور قرآن میں جو جادو ہے انبیاء پر کیا گیا ہے، یعنی سحر معجزے کے مقابلے میں اور جادوگر نبی کے مقابلے میں آیا ہے جی۔ اور بدعقیدگی پھیلانے کے لیے سامری نے جو جادو کیا تھا، اس سے لوگوں کو بدعقیدہ کیا گیا ہے۔ اس کی شعبدہ بازیوں نے لوگوں کے ایمان کو کھایا ہے۔ بالکل یہ اسلام کے بالکل اینٹی ہے۔ دنیا کے اندر دو ہی قوت کار فرما ہے، ایک منفی کہلاتی ہے، ایک مثبت کہلاتی ہے، جسے آپ نیوٹرل کر لیں، وہ تمام چیزیں یہی روحانیت میں بھی ہے، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عوامل بھی قرآن میں بتائے اور اس کے اندر جو چیزیں کام کرتی ہے وہ بھی بتائے۔ اگر ہم سورہ فلق اور ناس پر غور کریں تو قل اعوذ برب الفلق میں اللہ تعالیٰ نے اس کے عوامل بتائے کہ فلق، اس سے وقت کا حساب بتایا گیا، من شر ما خلق، تو جو خلق پیدا کیے اس کے اندر شر بھی موجود ہے۔ اس کے جو ریزن بیان کیا وہ حسد بیان کیا ہے، اور اس میں جو جادو کا وہ بیان کیا خواتین کا جادو، گندگی کے اندر جادو زیادہ خطرناک۔ پھر آگے اللہ فرماتا قل اعوذ برب الناس، تو اس ناس سے مراد جادوگر ہے، جادو کرنے والے لوگوں سے پناہ مانگو۔ ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اور وہ لوگ جو تمہارے دل میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، یعنی شیطان شک پیدا کرتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ فرماتے اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ایمان والوں کے اندر شک، ہر چیز کے اندر شک ڈال دیا۔ یہ ہے جادو کے کارنامے۔ وہاں پر وسواس ڈال رہا ہے، آخر میں فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، تو دلوں کے اندر انسانوں کے، من الجنۃ والناس، انسان اور جنات، تو تین قوتیں اس کے اندر کار فرما۔ آپ کو بتائی جادوگر کے ساتھ کیا چیزیں کام کرتی ہیں۔ جادوگر انسان جی، مجھے بریک لینی ہے، ہم اس کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے۔ بات ہو رہی تھی کہ جادو میں کیا چیزیں کار فرما ہے، تو سورہ فلق اور ناس پر میں گئے کہ انسان، جادوگر، وسواس یعنی شیاطین، اور جنات اور انسان، من الجنۃ والناس، یعنی جنات بھی کرتے ہیں، والناس وہ لوگ جو لوگوں پر کرواتے بھی ہیں، یعنی اس میں وہ لوگ بھی کار فرما ہیں جو جادو کرواتے ہیں۔ یعنی آخر میں پھر والناس کا ذکر ہے، شروع میں بھی والناس کا ذکر ہے، تو والناس شروع سے مراد جادوگر ہے اور آخر میں مراد کروانے والے۔ تو یہ تمام تفسیر اگر غور سے دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام عوامل بتا دی۔ اب رہا یہ کہ اس کا کاٹ کا طریقہ کیا ہے، تو معمولی چیز نہیں ہے کہ جب ایک چیز انبیاء کے مقابلے میں آئے، نبی کے مقابلے میں آئے، معجزے کے مقابلے میں آئے، اور ابلیس سے اس طرح کی آپ کی لڑائی ہو اور اس کو اتنے آسانی سے کاٹ دیا جائے گا، اور ابلیس کا جادو کی مہارت اس سے لگائے کہ اس کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ فرعون کے دربار میں جب حاضر ہوا تو کہا کہ کافی لوگ جو جادو کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، ان پر ہے کہ ان کا یہ پیشوا کیا کر رہا ہے، تو بزرگ بن کر آیا
جن پر لوگوں کہ وہ بزرگ نہیں بن سکتا، تو بزرگ بن کر آ کے فرعون کے دربار میں کہتا کہ تو کس دلیل سے اپنے آپ کو خدا مانتا ہے؟ تو فرعون نے کہا کہ میرے پاس اتنے ہزار جادوگر ہیں. یعنی انہوں نے اس سے ایک چیز ثابت ہوئی کہ حکومت کی پاسداری کے لیے جادوگروں کو رکھا جاتا ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اس نے کہا بلاؤ اپنے جادوگروں کو. جب جادوگر آئے تو انہوں نے اپنا جب منتر پڑھا تو ابلیس نے جب ایک منتر پڑھا تو سارا جادو ختم. تو اس کے بعد کے جو الفاظ اس نے کیسے کہے کہ اتنا عاجز ہو کر تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، اللہ اتنے کمالات دے کر مجھے اپنا بندہ نہیں سمجھتا. یعنی وہ جو مہارت رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو اس لیے کہ اللہ مجھے اپنا بندہ بنا لے اور یہ خدا بن کے بیٹھ جائے. حیرت کی بات ہے. اس کے اندر جتنی بھی کار فرمائیاں ہیں یہ اس کے ابلیس اور تلبیس ہے، یہ عقیدے پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہر جگہ جو ہے نا شیاطین اپنا تصرف کرتے ہیں. ابھی آپ کرتے یہ کہ نا جی ہر چیز کی پھر ایک خوراک ہے. ہر شیاطین کی کچھ شرائط ہے. کوئی کہتا ہے مجھے خون دو، کوئی کہتا ہے مجھے سندور دو، کوئی کہتا ہے مجھے یہ دو، کوئی کہتا ہے مجھے وہ دو. یہ چیزیں ان کو یہ طریقے بتاتی اپنے خوراک اور ان سے اپنی پوجا کراتی. حالانکہ ان کی اصل چیز وہ خوراک ہے، اس خوراک سے ہی ان کی شرط پوری ہو جاتی ہے. مگر ابلیس آگے کہ ان کو پیشوا مانو. یہ چیزیں یہ جادو کراتی، پھر ان پر شرط لازم ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو تکلیف دے. یہ ہے اینٹی. ٹھیک ہے. یہ باقی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ موت کا جادو برحق ہے، شوق دبازی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ اگر کینسر کا مرض کا وجود دنیا کے اندر ہے، جب کینسر کے مرض کا وجود ہے تو اس کا ایک مطلب، ایک بندہ کہتا ہے مجھ پہ کینسر نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں کینسر کا وجود ہی نہیں ہے. آپ پر نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں نہیں ہے. تو یہاں پر اکثر جو اشکالات ہے، جو ہمارے علماء، ہمارے عاملین حضرات، ہمارے جو عوام ہے، ان کے کافی اعتراضات اور اشکالات اس میں یہ کیا علاج کے شرائط اکثر یہ ہوتے ہیں. کیا ہے ہر چیز کو پرکھنے کی جو کسوٹی ہے ہمارے پاس شریعت، قرآن، سنت، مجتہدین کا قیاس، بزرگان دین کے تجربات یا اپنی فرسودہ خیالات. اس پر جب ایک انسان، لازمی بات ایک عامل کے پاس جب جاتا ہے، وہ مسلمان اگر عالم کو دلائل شریعت سے قائل نہیں کرے گا تو عالم اس پر رد کرے گا. اس کا حق ہے، اس کا علم، اس کی دلیل ہے کہ اس کو رد کرے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کی پہلے تشخیص ہوتی ہے پھر علاج ہوتا ہے. آپ علیہ السلام پر جب جادو ہوا تو آپ علیہ السلام کو پہلے اس کی تشخیص کرائی گئی، مقام بتایا گیا خواب کے اندر، پھر اس کو علاج دیا گیا ہے سورہ فلق اور ناس. تو اس سے ثابت ہوا کہ تشخیص پہلے ہوتی ہے، علاج بعد میں ہوتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بندے پر پھونک ماری، اس میں جو جن تھا وہ جل گیا. تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ فلانے شخص کے پر آپ نے کیا پھونکا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے پڑھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تو فرمایا کہ اس کے وجود کے اندر جن تھا وہ جل گیا. اس سے بھی تین چیزیں ثابت ہوئی، جن کا جلانا ثابت ہوا، جن کا وجود کے اندر حلول کرنا ثابت ہوا، اور آپ علیہ السلام کا تشخیص کرنا ثابت ہوا. تو اس سے یہ ثابت ہو کہ جو رجال اللہ اس کے لیے اللہ نے پیدا کیے، جو اللہ والے، ان کو اس کی تشخیص کا علم ہوگا. اب اس کے جو تجربات ہے، تو تجربات یا کسی ذرائع کو شریعت منع نہیں کرتی. حضور کے دور میں بخار 102 103 کا وجود نہیں ہے، بخار کا وجود ہے، تھرمامیٹر کا وجود نہیں ہے. کینسر، باطنی، جتنے بھی امراض ہیں، اس کی جتنے بھی دلائل ہیں وہ ظنی ہے، کیفیات حقیقی کے انسان پر آتے ہیں. تو جب اس چیز کے ذرائع مانے جاتے ہیں تو لہٰذا جو سحر قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس کے بھی جو ذرائع وہ بھی معتبر مانے جائیں گے. لیکن اس سے پتہ چل جائے کہ آپ کو کون سے لیول کا جادو ہے. یہ ایک صحیح علم جان سکتا جب کسی وہ ہو جائے کہ تشخیص. تو آپ لوگوں نے جو تشخیص کی محفل چھیڑی ہے، اس تشخیص کے لیے یہ سب سے آخری مرحلہ ہے. اسی میں تو مہارت کا پتہ چلتا ہے، کسی ماہر ڈاکٹر کا پتہ تب چلتا ہے کہ وہ تشخیص اچھے طریقے سے کرے. کچھ باتیں تو مولانا صاحب نے بتائی. یہ تشخیص کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو صرف علامات ہی پتہ چل جائے تو سب سے آسان تشخیص یہ، باقی تشخیص نہ کرے. جب اس پر دوا اثر نہ کرے، کیا دوا اثر نہیں، اور مرض بڑھتا رہے، جو دوا کی کا مزداق بن جائے تو سمجھ لو اس پر کچھ ہے. اور خواہ مخواہ بعض اوقات چڑچڑا پن، ہر وقت کا چڑچڑا پن رہنا، اور ایک کام کا کل ہونا ہے اور جا کے نہیں ہوتا، ہر کام کی رکاوٹ، یہ آسان علامت ہے. اور اس کا کسی ماہر سے یا جو یہاں بیٹھے ہوئے جو بھی جن سے ان کو اعتماد ہے، بندہ سچا ہونا چاہیے، اس سے معاملہ کرے. کیونکہ اذکار کو خود کرنے سے بھی نقائص ہوتے ہیں. خود کرنے سے میں نے پچھلے دفعہ بھی کہا تھا کہ کپڑے اگر ناپے جائیں تو وہ کپڑے بڑے کام نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں تشخیص ہوتی ہے، تشخیص کے مراحل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر اناڑی ہے، وہ کسی بندے کو چیک کرتا ہے تو اس کی یہ رجت ہوتی ہے، اس میں رجت فوراً اس پر رجت مارے گا.
اس کو نقصان ہے. آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. یہ ہے آسان کام نہیں, رجت کا خطرہ ہوتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے جو جادو کاٹا, صرف وہ اندر داخل ہوگا تو اس پر مارے گا, یہ نہیں. اس میں بچوں کا خطرہ ہوتا ہے, ان کو بھی خطرات ہوتے ہیں. اس کے ماہرین اللہ نے پیدا کیے, بڑے بڑے بزرگان نے دی. لیکن کوئی تو ایسا طریقہ ہوگا جس پہ ہم نے بات کی تھی, کوئی تو ایسا طریقہ ہوگا. لوگ گھر پہ بیٹھے ہیں, لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تو ایسا طریقہ ہوگا کہ آپ کو یہ رابطہ ہے نا, بتا دیا نہیں. ایک تو رابطہ ہے, ایک تو رابطہ ہے. ہر انسان کا عامل کے پاس نہیں. شک ہو کہ ہر کسی کے پاس نہ جائے, پھر ہم ابھی پروگرام کے بعد میں ایک وظائف کی پوری ترتیب بتا دوں گا, صحیح ہے. اس کو کرتے رہے, میری اجازت عام ہوگی اس میں, وہ کرتے رہے. اس کے سارے طریقے بتا دوں گا انشاءاللہ. 40 دن کے اندر اندر تمام چیزوں سے ان کو نجات حاصل ہو جائے گی. تو کل کے پروگرام میں آپ یہ بتا دیں گے. آج ہوگا. اصل جو آج ہمارا موضوع ہے کہ یہ کیا ہے, کیا وجوہات ہے, کیا کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے. سب سے بڑی وجہ جو ہماری ہے وہ ہے دین سے دوری. ٹھیک ہے, جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ دین سے دوری ہے. نماز اور ذکر جب انسان چھوڑ دیتا ہے تو شیاطین اس پر اپنا تصرف کرتے ہیں. یعنی اس کی مثال ایسے لے لو کہ اگر آپ اپنے گھر کی صفائی نہ کریں تو کوئی نہ کوئی اس پہ آ کر دھول مٹی جو نا قبضہ کر لیتی ہے. تو انسان کا دل اور اس کا وجود اللہ کی امانت اور اس کی حفاظت کا, تو اس کا ابھی شیطان کے بارے میں اور خون میں سرایت کرتا ہے. نہیں تو کوئی بھی کسی پہ بھی جادو کرا سکتا ہے. جادو خود بھی ہو جاتا ہے, یہ ضروری نہیں کہ کوئی کراتا ہے. شیاطین خود بھی جادو کرتے ہیں, انسان پر جادو خود بھی ہو جاتا ہے. جہاں ایسی جگہ ہے گندگی ہے, شیاطین کا قبضہ آپ کیسے, آپ ایک دلدل نجس. اس کی مثال یہ لے کہ ایک دلدل ہے, بارش برس رہی ہے. تو جب بارش برس رہی, جو کمرے میں ہے وہ تو حفاظت میں, جو روڈ پہ وہ بھیگے گا, ہر کوئی بھیگے گا. تو اسی طرح مثال یہ کتنا درست ہے کہ نیگیٹو پرسنالٹیز پہ زیادہ جلدی جادو ہوتا ہے, پازیٹو جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس کے. اور نیگیٹو میں اس لیے کہ ایک چیز ہے وہ گندی ہے. ہاں صاف بات ہے, جو اللہ تعالیٰ نے دی کہ ایک آدمی کا خالی مکان ہے, ایک پہ چوکیدار کھڑا ہے, صحیح ہے. ایک جگہ گارڈ کھڑے ہوئے تو وہاں ڈاکہ آسانی سے پڑے گا, جہاں دروازے کھلے وہاں چوری آسانی سے ہوگی. تو لازمی بات ہے کہ جو لوگ ذکر اذکار نماز سے جب دور ہوتے ہیں تو ابلیس کو انہیں راستہ دے دی شیاطین کو, وہ اندر داخل. اچھا اب کوئی یہ کہتا ہے کہ جی دینداروں پر کیوں ہوتا ہے؟ ہاں جی, میں یہ خاص اب یار تو وہ دیندار جو خاص اللہ والے ہوں, کیونکہ ان کا ان سے مقابلہ ہوتا ہے, ان سے لڑائیاں ہوتی ہے. جو اس میں قرآن کے اندر جو ذکر ہے وہ اصل اس چیز کا ہے کہ اللہ والوں پر, ایسے لوگ جو سچے ہوتے ہیں, مومن ہوتے ہیں, ان کو شیاطین صحیح کام کرنے نہیں چھوڑتے. اب جو عاملین کی بزرگان دین یا علماء کرام کو اعتراض ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ شیطان ایمان کا ڈاکو ہے. یہ جھوٹ بول دیتا ہے, اس کا ایمان خراب ہو گیا. اب جب اس کا ایمان خراب ہو گیا تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو شرک والے ہو جاتے ہیں شیاطین ان کے, اور نکال لے جاتے ان کو نور سے تاریکی کی طرف. تو شیاطین ان کے پاس آتے, اب تو ٹھیک ہے کر جو کرنا ہے. ان پر رجت نہیں ہوتی, اور جو بندہ بالکل صحیح طریقے سے چلے گا اس کو شیطان نہیں چھوڑے گا, اس کو مارے گا, اس کو نقصان دے گا, اس کے بچوں کو دے گا. یہ وجہ ہی حسد بنی ہے. قرآن میں جو ریزن بیان کی گئی وہ حسد ہے. آپ علیہ السلام سے حسد تھا ان کا, حضور. اسی طرح جب حسد ہے, دیکھیں 5 چیزیں دنیا کے اندر دشمن خود پیدا کر دی. محبت کے اسباب بھی ہے, کمال, جمال, نوال, قرب اور کسی پر. اب یہ تمام چیزیں مال جو ہوتا ہے یہ کمال ہوتا ہے. مال ہے یہ کمال ہے, محبت ہے. اب ایک آدمی ہے مالدار ہے, اس کے دشمن خود بخود پیدا ہو جائیں گے. ایک حسین ہے, اس کے دشمن خود بخود پیدا ہو جائیں گے. اللہ کا مقرب بندہ ہے, اللہ کا ولی ہے, قرب ہے, اس کے دشمن پیدا ہو جائیں گے. اس طرح انہی سے حسد ہوتا ہے. ایک آدمی ایک پر احسان کر رہا ہے تو وہ دوسرا کہتا ہے اس پر یہ احسان کیوں کر رہا ہے, اس کا دشمن پیدا ہو جاتا ہے. ان 5 اسباب کے علاوہ اور ایک کمال کہ یہ بندہ باکمال کیوں ہے, یہ حسد انہی چیزوں سے ہوتا ہے. یہی وجہ اب آپ دنیا میں دیکھ لیں, یا تو مال کی وجہ سے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, یا جادو یا جنات خود کرے, مقصد ہے کہ یہ کام کرتے ہیں وہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شرارتی جنات ہوتے ہیں, وہ خود سے شرارت کرتے ہیں. ایک جادو کے ذریعے ایک جادوگر نے ان کو قابو کیا ہے اور بھیج دیا. اب یہاں پر جو اصطلاح ہے قابل عاملین اور ساحر میں فرق بیان نہیں کیا گیا کہ عامل کس کو کہا جاتا ہے, ساحر کس کو کہا جاتا ہے. ہر وہ جادو کرنے والا اور ہر وہ آدمی جو شریعت کے مطابق عمل کرے اس کو عامل کہا جاتا ہے, اور جو خلاف شرع کام کرے اس کو جادوگر کہا جاتا ہے. لیکن یہ عملیات کی جو اصطلاح ہے یہ اس وقت 1400 صدی میں آئی ہے. ساری یہ جتنی بھی کتابیں شاید مولانا نے بھی نقل کیا, جتنی یہ کاملین سے نقل کی گئی, ان کی کتابوں کے تجربات سے ثابت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے بزرگان دین, احمد
تو یہاں پر جو آج ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ اجازت ایسی ضروری چیز ہے کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا سورہ فاتحہ جو پڑھے جس مرض کے لیے شفا ہو جائے, لیکن آج ہم پڑھ پڑھ کے پھونکتے ٹھیک نہیں ہوتے. تو وجہ یہ ہے کہ وہ منہ بنا دے تو اثر آ جائے گا. اس میں یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت پر جن آیا تو حضرت نے 2 لکڑیاں اپنے شاگرد کو دی, قرآن کی ایک آیت بتائی اور اس لکڑی کے ساتھ فرمایا جا کے اس کو کہو کہ شیخ احمد کہتا ہے اس جگہ کو چھوڑ دو, اس عورت کو چھوڑ دو. اب جب وہ لکڑیاں وہ لے کر گیا تو اس نے کہا شیخ احمد کہتا ہے کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو. نے کہا شیخ احمد ہمیں کہے تو ہم کوفہ چھوڑ دیں. وہ چلے گئے, حضرت کا وصال ہوا. اس کے وصال کے بعد وہ جن دوبارہ اس لڑکی پر حاضر ہوا. وہی لڑکا, وہی بندہ, وہی جن, وہی لڑکی, وہی لکڑیاں, وہی قرآن کی آیت لے کر گیا. اس نے کہا باہر نکل, شیخ احمد کا انتقال ہو گیا ہے. تو بات یہاں پر یہ ہے کہ کلمہ ہر چیز وہی ہے, وہ منہ نہیں ہے. ہمارے ایک مثال بزرگ گزرے تھے, ان کا نام اخوند بابا بڑا مشہور ہے. ان کے مدرسے میں ایک دن کھانا نہیں آیا تو انہوں نے کہا پانی لے کر آؤ. جب پانی لے کر انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھونک مارا, وہ دودھ بن گیا, کرامت ظاہر ہو گئی. طلباء نے کہا یار یہ تو آسان کام ہے, چلو حضرت سے چلے گئے. جب وصال ہوا تو وہی معاملہ ہوا, دوبارہ انہوں نے وہ دودھ لا کر دیا تو ساری رات کلمہ پڑھتے رہے. پانی نے تو ٹھس سے مس نہیں ہونا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا یار کلمہ تو وہی ہے, منہ خون کا نہیں ہے. وہ رتبہ سمجھ کیے. یہاں پر جو سارے مسائل ہیں ہم عوام کو تو بتاتے ہیں, یہاں پر اثر اس کے الفاظ کا ہوگا جس نے اس کی ریاضت کی ہوگی. اگر وہ شخص ایک مرتبہ ہی بول دے کہ آپ کو یہ چیز پڑھنی ہے تو ایک مرتبہ میں اثر ہوگا. یہ شخص ساری رات پڑھتا رہے, اس کا الٹا اثر ہوگا, صحیح نہیں ہوگا. تو عاملین کا اصطلاح ابھی شروع پر جو جتنے اذکار ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ کہاں سے اذکار کی خرابیاں شروع ہوتی ہیں. عاملین بھی بتاتے, کاملین, یہ سارے بتا رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہر چیز میں پھر وہ الٹا آبل اور مجھے مار والی کہانی شروع ہوتی ہے. یہاں پر جو ہے عاملین کی اصطلاح ابھی شروع ہوئی. عاملیات کیا, کسی کے پاس اگر جنات آ جائے چھوٹے سے وظائف کر لے, اس کو عامل کہا جاتا ہے. کاملین کا ذکر تھا, یہ طریقہ تھا کاملین کا. پہلے کاملین اس کی سیڑھی عبور کرتے تھے پھر کامل بنتے تھے. آج کل یہ الگ الگ ہو گیا ہے. ان کو عامل کہہ دیا گیا, ان کو کامل کہہ دیا گیا. 100 مرتبہ ذکر کرتے اس سے یہ جائیں گے. اب یہ 101 مرتبہ آیت الکرسی بتا رہے, یہ ویسے ہی عمل ہو جاتا ہے. نہیں, وہ 41 مرتبہ پڑھنے سے وہ چیز عمل میں داخل ہو جاتی ہے. جب عمل میں ایک چیز داخل ہوگی تو اس کے نیگیٹو پوائنٹ زیادہ شروع ہو جائیں گے, پازیٹو کم. وقتی طور پہ اس کو تو صحت مل سکتی ہے, مگر اس کے بعد جب وہ کیونکہ اس کو نسبت کی طرف اللہ تعالیٰ کھینچ دے گا تو وہاں پر جب شیاطین اس کو ماریں گے تو اس لیے اتنے اذکار بتائے جائے کہ جو اجازت کے ساتھ اور بندہ کرے اس وقت, اور اس کی اجازت بھی, اور پھر وہ اس کو طریقہ بھی بتائیں گے کہ بھائی اس طرح پڑھنا, اس نیت سے پڑھنا. اچھا, میں نے تو آپ سے یہ کہ یہ تشخیص کے ایک طریقے ہیں. تشخیص کے طریقے تشخیص کے طریقے جو ہے یہ تجربات ہے بزرگان دین کے. شریعت میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کسی بھی مرض کے شریعت اس کا انکار نہیں کرتی, کیونکہ مرض کو معلوم کرنے کے لیے طریقے, اس کے 4 طریقے ہیں. لوگوں نے جو بزرگان دین سے, ایک موکلات کے ذریعے ہوتا ہے, جنات کیونکہ وہ اپنے جن سے نہیں چھپ سکتے, ہم سے چھپ سکتے. آپ ہم ایک دوسرے کو نظر, جنات ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں. اس طرح یہ ہاتھ کا طریقہ ہے, تو اس ہاتھ کے طریقے میں پھر سارے آ جاتے ہیں, دھاگا ہے, کپڑا ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. یہاں پر جو عامل چیک کرتے کہ یہ غلط ہے, غلط بات نہیں ہے. کسی بھی چیز کا اصل ہونا اس کے بعد نقل پیدا ہوتی ہے. قیودات ہے کہ عامل کون ہوتا ہے, پھر کاملین کا درجہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. تو اس کے لیے بزرگان دین نے پھر شرائط جو رکھی ہے اس کو وہ کرنا پڑتا ہے. یہ مجھ پر جتنے اصرار یا ابھی میں جو باتیں کر رہا ہوں کسی کتاب کی نہیں ہے, یہ سب الہام اور القاء ہے. ورنہ آج تک کوئی عامل اس کا جواب نہیں دے سکتا. میں سوال پوچھ لاؤں کہ سوال ہاتھ بڑا کیوں ہوتا ہے اور چھوٹا کیوں ہوتا ہے, اس کا جواب نہیں دیں گے. تو یہ چیزیں ہیں کیونکہ جن کل بات کرتے ہیں جی, گرم ہونے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک وجود آ گیا, وہ بڑھ گیا, اور جادو انسان کے وجود کو سکھیڑتا ہے, یعنی ختم, چھوٹا کر دیتا ہے, اس کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا. اس لیے اس کا نشان چھوٹا. اس سے بزرگان دین نے اس کو چھوٹے اور بڑے کاملین کے طریقے. بہت بہت شکریہ ہمارے تمام